السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے درس دوم کا چیپٹر نمبر 24 لے کر حاضر ہوا ہوں، جو دیا شنکر نسیم کا ہے، اور مثنوی کے ذریعے جو باتیں نکل کر آتی ہے، سب سے پہلے اسے سن لیں۔ کس نظم میں بقاؤلی کے آنے اور وزیر بننے کی تصویر پیش کی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ یہ کس طریقے سے آئی اور کس طریقے سے وزیر بن گئی۔ بادشاہ زین الملوک کے دربار میں پہنچ کر اپنی غیر معمولی باتوں کے ذریعے وہ وزیر بن جاتی ہے، اور پھر وہ جس کے تلاش میں نکلی تھی، جسے تاج الملوک کہا جاتا ہے، اس کو تلاش کرتی رہتی ہے، اور اس کے بعد اس کے پریشانی کا ذکر ہے کہ وہ بیابان میں جا رہی ہے تلاش کرنے کے لیے، جنگل میں جا رہی ہے، نہ جانے کہاں کہاں جا رہی ہے۔ اور جب بادشاہ زین الملوک کے دربار میں داخل ہوتی ہے تو وہاں کا جو منظر ہوتا ہے، وہ منظر بہت عجیب و غریب ہوتا ہے، نہایت بہتر ہوتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے، اور کوئی بتاتا ہے کہ آپ جس کی تلاش میں نکلے وہ کوئی کہیں اور نہیں بلکہ وہ اسی جگہ موجود ہے۔ اس نے پریزاد ہونے کے باوجود، یعنی وہ انسان کی نسل میں سے نہیں تھی بلکہ وہ پری تھی جو جنات کے نسل سے تھی، اپنی حیت یعنی اپنا جو حیت ہوتا ہے اس کو بدل لی، اور ایک آدمی ذات کی طرح، ایک انسان کی طرح سلطان کے پاس جاتی ہے، اس وقت جب کہ اس کی سواری گزر رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہاں پر ہی باتیں پیش کی جاتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ ہم اتنے فیروز ہیں، اور اس کے بعد بتانے کے بعد یہ بادشاہ کو اپنی باتوں کے ذریعے متاثر کر دیتی ہے، اور بادشاہ اسے انسان سمجھ کر وزیر بھی بنا دیتا ہے۔ یہ تو اس کا خلاصہ ہوا۔ اس کے بعد دیا شنکر نسیم کے متعلق جو باتیں ہیں اسے جان لیتے ہیں۔ مصنف یعنی رائٹر، اس کا نام کیا ہے؟ دیا شنکر نسیم ہے، اور دیا شنکر نسیم کا اصل نام کیا ہے اب اسے دیکھتے ہیں۔ ان کا اصل نام دیا شنکر کول ہے، اور ان کے والد کا نام گنگا پرساد کول ہے، اور یہ کشمیری پنڈت تھے۔ کون؟ گنگا پرساد کول۔ ان کی پیدائش 1811 عیسوی میں ہوتی ہے، اور جائے پیدائش، جا کے معنی جگہ اور پیدائش کے معنی پیدا ہونا، یعنی پیدا ہونے کی جگہ کہاں ہے؟ لکھنؤ۔ ان کی ابتدائی تعلیم اردو اور فارسی میں ہوئی، یعنی شروعات کے زمانے میں جب انسان پڑھنے کا آغاز اور شروعات کرتا ہے تو انہوں نے اس کی تعلیم شروع کی اردو اور فارسی سے کی۔ ان کا انتقال 1845 عیسوی میں ہوتی ہے۔ ابتدا سے ہی انہیں شعر و شاعری سے لگاؤ تھا۔ یہ کس کے شاگرد تھے، یعنی کس کے اسٹوڈنٹ تھے؟ اسے دیکھیے، شاگرد تھے آتش لکھنوی کے۔ اس کے ٹیچر دیا شنکر نسیم کے ٹیچر کا نام ہو گیا آتش لکھنوی۔ نسیم کی شہرت کی وجہ گلزار نسیم ہے۔ گلزار نسیم جو کہ انہی کی لکھی ہوئی ہے، اسی کی بنا پر نسیم کو شہرت ملی لوگوں کے درمیان۔ یہ اردو کی اہم ترین مثنویوں میں سے ایک مثنوی ہے۔ کون؟ گلزار نسیم۔ اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے مثنوی لکھی، لیکن جو ان کی شہرت ہوئی گلزار نسیم کی بنا پر ہوئی۔ ان کی شاعرانہ پختگی کے لیے یہ کافی ہے کہ 2 صدی کے بعد بھی مثنوی گلزار نسیم کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔
دو صدی یعنی 200 سال کے بعد آپ خود دیکھیں کہ ان کی پیدائش 1811 عیسوی میں ہوتی ہے، اور 1811 سے 1911 100 سال ہو گیا، پھر 1911 سے 2011 یعنی 2011 یہ 200 سال اس سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کی جو مثنوی گلزار نصیب اس کی شہرت اس زمانے میں اس دور میں بھی موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کی شہرت و مقبولیت کی وجہ بس یہی گلزار نصیب ہے۔ اس کے بعد دیکھیں معروضی سوالات، نسیم کا پورا نام کیا تھا؟ جواب دینا ہے دیا شنکر کول۔ نسیم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب دینا ہے لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ نسیم کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ گلزار نسیم۔ شاعری میں نسیم کس کے شاگرد تھے؟ آتش لکھنوی کے شاگرد تھے۔ نسیم کا انتقال کب ہوا؟ 1845 عیسوی میں۔ اس کے بعد ہے مختصر ترین سوالات، زیر نصاب مثنوی میں کس واقعے کو نظم کیا گیا؟ جواب دینا ہے اس مثنوی میں زین الملوک اور گلبکاولی کے قصے کو نظم کیا گیا ہے۔ نسیم کا پورا نام کیا تھا؟ نسیم کا پورا نام دیا شنکر کول تھا۔ نسیم کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب دینا ہے 1811 عیسوی میں۔ نسیم کی مشہور مثنوی کا نام کیا ہے؟ جواب دینا ہے گلزار نسیم۔ نسیم کے والد کا نام بتائیے؟ جواب دینا ہے گنگا پرساد کول۔ اس کے بعد دیکھیں مختصر سوالات، صنف مثنوی پر 5 جملہ لکھیے۔ جواب دینا ہے مثنوی یہ عربی لفظ ہے، لیکن اس صنف کو عربی کے اندر بلندی یا فروغ حاصل نہیں ہوا، اور اصل مثنوی فارسی کی دین ہے۔ کس کی دین ہے؟ یہ فارسی کی دین ہے۔ فارسی مثنویوں کو اردو مثنویوں سے کہیں زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ مثنوی نظم کا وہ پیکر ہے جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو، یعنی برابر ہو، اور اس کا اگلا جو شعر ہو وہ پہلے شعر سے بالکل الگ ہو۔ بقالی اپنے محبوب کی تلاش کے لیے کیا کیا کرتی ہے؟ جواب دینا بقالی اپنے محبوب کے تلاش میں پریشان رہتی ہے۔ وہ جنگل بیابان اور اجنبی جگہوں پر اس کو تلاش کرتی رہتی ہے، اور تلاش کرتے کرتے جب بادشاہ زین الملوک کی ملکیت میں پہنچتی ہے جہاں اس کا محبوب موجود ہوتا ہے، تو وہ پریزاد ہونے کے باوجود، یعنی وہ جنات کی نسل سے ہونے کے باوجود اپنے حیت کو بدل لیتی ہے، اور ابن فیروز بتا کر بادشاہ کے سامنے وہ ان کے ملکیت کی، وہ ان کے بادشاہت میں وزیر کا حصہ لے لیتی ہے، اور بادشاہ بھی اسے ایک انسان سمجھ کے اپنا وزیر بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں زین الملوک کی ملکیت میں پہنچ کر بقالی کو کیسا محسوس ہوا؟ جواب دینا ہے زین الملوک کی ملکیت میں پہنچ کر بقالی کو یہ محسوس ہوا کہ یہاں کا منظر کچھ الگ ہے، ہنسی خوشی کا ماحول ہے، باغ میں شگوفے کھل رہے ہیں اور ہر طرف خوشی خوشی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نسیم کے مختصر سوانح بیان کیجیے۔ اس کے اندر ان کے حالات کے متعلق لکھ دینا ہے کہ نسیم کا اصل نام دیا شنکر کول تھا، ان کے والد کا نام گنگا پرساد کول تھا، یہ کشمیری پنڈت تھے، ان کی پیدائش 1811 میں ہوئی، اور ان کی جائے پیدائش لکھنؤ ہے، اور ابتدائی تعلیم اردو و فارسی میں ہوئی، اور یہ ابتداء شعر و شاعری سے ان کو لگاؤ تھا، اور ان کے شاگرد تھے آتش لکھنوی کے تھے، اور ان کی جو شہرت ہوئی وہ گلزار نسیم مثنوی کی بنا پر ہوئی، اور ان کا انتقال 1845 عیسوی میں ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں بقالی کے کردار پر 5 جملے لکھیے۔ بقالی ایک پری ذات تھی، یعنی جنات کی نسل سے تھی۔ یہ بادشاہ زین الملوک کے دربار میں پہنچ کر اپنی غیر معمولی صحت انگیز شخصیت کی وجہ سے وزیر بن جاتی ہے۔ بقالی جنگل بیابان اور اجنبی راہوں سے گزر کر تلاش کرتے کرتے اپنے محبوب کو تلاش کر ہی لیتی ہے، اور جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچتی ہے تو وہ محبوب اس کا وہی موجود ہوتا ہے۔
اور بادشاہ کو متاثر کر کر یہ وزیر بھی بن جاتی ہے۔ طویل سوالات، زیر نظام مثنوی کا خلاصہ لکھیے۔ شروع میں آپ کو اس کے متعلق بتا دیا، وہی خلاصہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے دیا شنکر نسیم کے حالات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس میں بھی وہی باتیں لکھنی ہیں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کا اصل نام کیا تھا اور ان کے والد کا کیا نام تھا، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم کیسے حاصل کی، اور انہیں کس چیز کا شوق تھا، اور یہ کس کے شاگرد تھے، اور ان کی شہرت کس مثنوی لکھنے کی بنا پر ہوئی، اور ان کے خاندان کا پیشہ کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں لکھ دینا ہے۔ اور پھر ان کا انتقال 1845 عیسوی میں ہوا، یہ سب لکھ دینا ہے، بات مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں دیا شنکر نسیم کے گلزار نسیم کا تنقیدی جائزہ لیجیے، یعنی جس مثنوی کی بنا پر دیا شنکر کول کو شہرت ملی اس کا تنقیدی جائزہ لینا ہے۔ جواب دینا ہے مثنوی گلزار نسیم دیا شنکر نسیم کا اصل کارنامہ ہے۔ اس میں گل بکاولی کی مشہور داستان عشق بیان کی گئی۔ یہ مثنوی نسیم نے جب پہلی بار لکھی تو بہت لمبی تھی، بہت طویل تھی۔ پھر استاد کے مشورے پر نسیم نے اس مثنوی کو بہت مختصر کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اور اس کی شہرت ہو گئی، اور لوگوں کے درمیان یہ گلزار نسیم جو کہ ان کی مثنوی ہے کافی مقبول ہوئی، مشہور ہوئی، لوگوں نے کافی اسے پسند کیا۔ بات مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں اور کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور جو دوست نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ فقط والسلام۔